الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ موضوع کو میں آگے بڑھاؤں، ایک ضروری تنبیہ کر دینا آپ اہل ایمان اور مسلمان بھائیوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد انسان کو بیٹھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے. جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے. اگر جماعت قائم ہے جماعت میں شامل ہو جائے، اگر جماعت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھے گا. اور اگر کھڑی دوپہر ہے مان لیجئے اور سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج نکل رہا ہے جن میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے تو انسان انتظار کر لے، لیکن بیٹھے نہیں. وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ماں نبی نے 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع فرمایا. جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو گیا ہے اس وقت اگر کوئی مسجد کے اندر آتا ہے تو ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اذا جاء احدکم والامام یخطب فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے. یہ 2 رکعت مسجد کا حق ہے. خطبہ شروع ہو جانے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. اور وہ بھی امام نبی فرماتے ہیں کہ وہ مختصر پڑھے، بہت زیادہ لمبی نہ پڑھے، کیونکہ خطبے کا سننا انسان کے لیے ضروری ہے. لہذا 2 رکعت ہلکی پڑھ کر کے بیٹھ جائے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، وہ تشریف لائے، بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے کہا کیا 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں. کہا قم فصلی رکعتین. خطبہ آپ نے بند کر دیا اور ان سے صحابی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ 2 رکعت پڑھے ہو؟ کہا نہیں. کہا کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت پڑھیے اس کے بعد بیٹھیے. تو جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے تو صرف 2 ہی رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ جمعہ کے خطبے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ جتنا پڑھنا چاہیں، آپ کی اپنی مرضی، اس میں نفل کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے. آپ 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 پڑھیے، 12 پڑھیے، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اتنا آپ پڑھیں. کوئی اس میں متعین تعداد نہیں ہے کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے 4 رکعت یا 6 رکعت یا 2 رکعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی جمعہ کے دن جب آتا ہے غسل کر کے اور خوشبو لگا کر کے اور اللہ نے اس کے لیے جو لکھ دیا ہے اتنا پڑھتا ہے
تو ہمارے نبی نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ آنے والے جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، مزید 3 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جتنا اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا اس میں کوئی متعین تعداد ہمارے نبی نہیں بتائی ہے۔ اس لیے اگر جمعہ کے دن خطبے سے پہلے آپ آ جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، آپ کو جتنا اللہ نے مقدر لکھا پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے آتا ہے، عبداللہ بن عمر 12 رکعت پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 8 رکعت پڑھتے تھے، کوئی اور پڑھتا تھا، کوئی کچھ کم پڑھتا تھا۔ تو خطبہ جمعہ سے پہلے متعین سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، آپ کے اپنے اس پر ہے۔ آپ یا تو سنت پڑھتے رہیے نفل عام، یا تو قرآن کی تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھیے، ذکر و اذکار میں لگے رہیے، دعا میں لگے رہیے۔ لیکن خطبہ شروع ہو جانے کے بعد میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی آپ نے اجازت دی نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے آتے ہیں آپ کو اختیار، جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیے۔ تو یہ میں بار بار دیکھتا تھا، تو میں نے کہا کہ اس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس مان لیجیے ممکن ہے علم نہ ہو، حدیث نہ معلوم ہو، اس لیے انسان لا علمی میں کر جاتا ہے، اس لیے بتا دینا ضروری ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم یہ ہے، ایک کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ آپ کی رسالت عام ہے، آپ سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، نہ صرف انسانوں کے بلکہ جناتوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ سب کی طرف اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، پوری انسانیت کی طرف، پوری دنیا والوں کی طرف رحمت للعالمین ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی ہے، چرند و پرند کے ساتھ ہے، اس زمین پر بسنے والے ہر مخلوق کے ساتھ آپ کی رحمت شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ 2 باتیں ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کے اندر بیان کی تھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے اوپر ایمان لانے کے جو معنی اور مفہوم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی معنی اور مطلب ہے کہ آپ کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کی شریعت پر ایمان لائے بغیر اگر کوئی سابقہ کسی شریعت کے اوپر عمل کرتا تو مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ آپ کی رسالت نے، شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اور ایسے ہی آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دین کی ذمہ داری تھی اسے آپ نے پوری کائنات تک پہنچا دیا۔ آپ نے ایک حرف نہیں چھپایا، نہ کوئی بات کے اندر کوتاہی کی، بلکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ پر اتارا اس طریقے سے آپ نے تمام دین کی باتوں کو، تمام باتوں کو آپ نے امت تک پہنچا دیا بغیر کسی کمی اور بیشی کے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ پر ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی وہ تمام ذمہ داری آپ نے ادا کر دی۔ اللہ فرماتا وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ رسول کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ توفیق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کتنی خواہش تھی کہ آپ کے مشفق اور مہربان چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن ایمان نہیں لا سکے، ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، توفیق نہیں ملی۔ اللہ میں حکمتوں کو جاننے والا ہے، اللہ مصلحتوں کو جاننے والا، لیکن ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملی۔ کتنی خواہش تھی ہمارے نبی کی، ہمیشہ وفات کا وقت ہوا تو بھی آپ ان کے پاس گئے، لیکن ان کے تقدیر میں یہ چیز مقدر نہیں تھی، ان کو توفیق نہیں ملی۔ توفیق دینے والا اللہ رب العالمین۔ وما توفیق الا باللہ، جو کچھ بھی انسان کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو آپ نے پوری دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے جو آخری حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ایک ہی حج آپ نے فرمایا کیا، اس حج کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ تمام لوگوں سے جو آپ کے سامنے موجود تھے ان سے آپ نے پوچھا کہ کیا جو اللہ نے مجھے ذمہ داری تھی میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر عرش پر ہے۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، یہ سارے تیرے بندے اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے خطبۃ الوداع کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر آپ نے تمام لوگوں کے سامنے بات کہی۔ اس طریقے سے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کا دیدار کیا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا، اللہ کے نور کو دیکھا۔ اللہ کی ذات ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اکرام ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا۔ اور عبداللہ بن عباس سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ دل سے دیکھا، یہ نہیں کہ آنکھ سے دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی صحابی نے نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھ سے دیدار کیا۔ اگر کسی نے کہا کہ دیکھا تو ہاں مراد یہ کہ دل سے دیکھا، نہ کہ آنکھ سے، یعنی یقین اور اس طریقے دل کی آنکھ سے یا دل سے اللہ رب العالمین کی کہ نور کا انہوں نے دیدار کیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی تجلی آئی اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے کہا اللہ پر دیدار، اللہ پر اس نے بہتان باندھا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں سے، دین میں سے کچھ چھپا لیا ہے، فقد اعظم اللہ الفریہ، اس نے اللہ رب العالمین بہت بڑا بہتان باندھا، اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کل کی باتوں کو جانتے ہیں، فقد اعظم اللہ الفریہ، اس نے بھی اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا۔ کل کی باتوں کو، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا، اللہ نے غیب کی باتیں بتائیں ہمارے نبی کو، قیامت کی نشانیاں بتائیں، سابقہ امتوں کے احوال بیان کیے، سابقہ امتیں جو قومیں گزر چکی ہیں، لیکن غیب کا علم بذات خود اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قل انما الغیب للہ، قرآن اللہ فرماتا، آپ کہہ دیجیے کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کل کی باتوں کو جانتے ہیں، اس نے اللہ پر دو بہتان باندھا۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ عید کا دن تھا، خوشی کا موقع تھا، بچیاں ہمارے نبی کی شان میں اشعار پڑھ رہی تھیں، بچیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، غلط کہتی ہو، کل کی باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو، کسی ذات کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، انسان کی موت کہاں ہوگی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، یہ میرے بھائیوں اس سے پہلے غالب نے بتایا کہ بالکل کفر کا عقیدہ، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ دیا تھا، آپ نے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ دین کی تمام باتیں پوری انسانیت تک پہنچا دیں۔ ایسے ہی یہ بات کا عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، معصوم تھے آپ، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سے اور آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، سب سے غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غلطی سے پاک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جب تک کہ اوپر سے اشارہ نہیں ہوتا، جب تک وحی نہیں آتی تھی، اپنی زبان مبارک کو آپ کھولتے تک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے آنے کے بعد آپ گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں پوچھی جاتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے، اور کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے تھے، آپ جواب نہیں دیتے۔ جب وہی آتی، اللہ رب العالمین کا پیغام نازل ہوتا، تو آپ پوچھتے وہ کہاں گئے لوگ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، پھر آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ کتنے سارے ایسے واقعات ہیں، کتنے ساری ایسی حدیثیں ہیں۔ لہذا ہمارے بھی جو بھی فرمائے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ ایک ایک لفظ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چاہے آپ نے قرآن کی تلاوت کیا ہو یا اس طریقے سے اپنی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہوں، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ذات معصوم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے، آپ سے غلطی کا امکان نہیں ہے، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم کر دیا، اور یہ خصوصیت صرف آپ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن وہ غلطی پر قائم نہیں رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان سے کچھ سہو بھی ہوا، کچھ معمولی غلطیاں بھی ہوئی مان لیجئے، تو ان کے پاس نیکیوں کا اتنا سمندر تھا کہ اس نیکیوں کے سامنے ان سے اگر کچھ بھول بھی ہوئی، کچھ غلطی بھی ہوئی، تو قطرے سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔
لہذا اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی معصوم ہے، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں امام معصوم ہے، فلاں امام معصوم ہے، فلاں سے غلطی نہیں ہو سکتی، میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سمجھ لیجئے ایک طرح کی توہین ہے۔ یہ جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، ہم نے کسی اور کے ساتھ اس کو خاص کر دیا یا اس کے بارے میں عقیدہ رکھا، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط اور ناجائز چیز ہے۔ کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام بخاری نے، جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں ائمہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ انہوں نے اسلام کی خدمات کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، قیامت تک امت ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گی۔ بڑا علم تھا، علم کے سمندر تھے، وہ پہاڑ تھے، وہ عبادت کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، علم کے اندر، لیکن کوئی معصوم نہیں تھا، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ائمہ کرام نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا، ان سے کچھ پوچھا گیا، انہیں حدیث کا علم نہیں تھا، بتا دیا کچھ اجتہاد کر کے، جب انہیں حدیث کا علم ہو اس سے رجوع کر لیا، انہوں نے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، نہ وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ان کو معصوم سمجھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت بڑی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، جو قطعاً کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کی پر ایمان لانے کے معنوں میں سے ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ طاعت فی ما امر، ہمارے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی فرما دیا انسان اس کی اطاعت کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ نبی فرماتا ہی اس لیے ہے، نبی آتا ہی دنیا کے اندر اس لیے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ لہذا اطاعت غیر مشروط اگر کسی کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ اسے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تم میں جو اہل امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اور نبی کے لیے دو بار اطیعوا کا لفظ استعمال کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ کوئی شرط اس کے لیے نہیں ہے کہ نبی کی بات اس وقت مانیں گے جب ہمارے معاشرے پر عمل ہوگا، نبی کی بات اس وقت مانیں گے جب ہمارا امام عمل کرے گا، نبی کی بات اس وقت مانیں گے جب ہمارا مولوی عمل کرے گا، نبی کی بات اس وقت مانیں گے جب ہمارے محلے کے لوگ عمل کریں گے، خاندان کے لوگ عمل کریں گے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، اللہ کا فرمان آ گیا، پورا علاقہ ایک طرف، انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ طاعت فی ما امر، ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جو امراء ہیں، جو حکمراں ہیں، علماء ہیں، ان کی اطاعت بھی کی جائے گی علماء کی، لیکن ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دوبارہ علماء کے لیے یا امراء کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی اطاعت ان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اگر ہوگی کسی کی بات سے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا جائے گا، ان کا ادب احترام کیا جائے گا، اللہ ان کو اجر بھی دے گا، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے والے سے اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی ایک اجر دیتا ہے، اور اگر حق پر اس کا اجتہاد پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دیتا ہے۔ ان کو ملے گا اجر، جنہوں نے اجتہاد کیا، علماء تھے، ہمارے ائمہ کرام تھے، چاہے چاروں امام ہوں یا ان کے علاوہ ائمہ کرام ہوں، سب کو ملے گا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ اجتہاد کے اونچے درجے پر فائز تھے وہ، امامت کے رتبے پر قائم تھے وہ لوگ۔ لہذا اگر انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد اگر غلطی ہو گئی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اگر اجتہاد صحیح نکلا اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں حدیث مل جائے، جیسا خود ائمہ نے فرمایا کہ حدیث ملنے کے بعد میری بات کو چھوڑ دینا، حدیثوں کے اوپر عمل کرنا۔ طاعت فی ما امر، ہمارے نبی نے جس کے اطاعت حکم دیا ہے ان باتوں کی اطاعت کی جائے گی، ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اجتناب عما نہی عنہ وزجر، ہمارے نبی نے جن باتوں سے منع کر دیا ان باتوں سے انسان دوری اختیار کرے گا۔ ہمارے نبی نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، دور رہنے کا حکم دیا، ان تمام باتوں سے انسان دوری اختیار کرے گا۔ جو چیزیں حرام ہیں ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہوتی، الا کہ انسان کے پاس اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے ہمارے مردار کھانا حرام ہے، انسان کو اگر اپنی جان بچانا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ جان بچانے کے لیے انسان مردار کھا سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، یہ مجبوری کی صورت میں۔ تو ہمارے نبی نے جو کچھ بھی منع کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شرک سے آپ نے منع کیا، بدعت و خرافات سے آپ نے منع کیا، جھوٹ سے آپ نے منع کیا،
غیبت، چغل خوری، ماں باپ کی نافرمانی، رشوت، جتنے گناہ ہیں، جتنی چیزیں، تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات اور بتا دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی، نبی کی اطاعت کے اندر آپ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس اس کی استطاعت ہو۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز آپ سے معاف ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر آدمی کے پاس عذر ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اس کے پاس عذر ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جو چیز حرام ہے اس میں استطاعت کی شرط نہیں ہے تک مکلف اس کی کہ آپ کے پاس اگر استطاعت ہو تو کیجیے، نہیں ہے تو نہ کیجیے۔ جیسے جھوٹ بولنا یا رشوت لینا یا سود لینا، یہ حرام ہمیشہ کے لیے۔ اس یہ ایک ریال، ایک درہم بھی انسان کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے، مکمل طور پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو، اور وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو مکمل طور پر اس سے اجتناب کرو، مکمل طور پر اس سے دوری اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ رشوت لینا 1000 حرام ہے، 100 ریال ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، سود ہمارے لیے 10,000 حرام ہے، اگر ہم 10 20 50 100 200 روپئے سود لیتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مکمل طور پر وہ ساری چیز حرام ہمارے لیے، لیکن جو کرنے کا دیا گیا حکم اس کے اندر استطاعت آدمی کے ساتھ مشروط ہے، استطاعت اس کے ساتھ مشروط، استطاعت ہے تو کرے گا۔ وضو کرنے کی استطاعت نہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ آپ سجدہ نہیں کر سکتے زمین پر، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھی، جھک کر کے سجدہ کیجئے، کھڑے کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھیے نماز۔ استطاعت کے اوپر آپ پر یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ آپ بیمار ہوں، کھڑے نہیں ہو سکتے، معذور ہیں آپ، ایسا نہیں ہے۔ استطاعت بھر انسان اس پر عمل کرے گا، لیکن جو رشوت، سود، حرام ہے چیز ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے، مکمل طور پر اسے اجتناب کرنا ضروری۔ ایسے ہی تصدیق فیما اخبر، ہمارے نبی نے جو باتوں کی اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، آپ کو، ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں آپ کو سچا مانیں۔ آپ صادق مصدوق ہیں، آپ نے امتوں کے بارے میں خبر دیا سابقہ، آپ کی ساری باتیں درست ہیں۔ آپ نے آنے والی قیامت کی نشانیاں بیان کی کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی، دجال نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا مشرق کے بجائے، اور یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے فرمائیں قیامت سے پہلے۔ اللہ نے آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا کہ قیامت سے پہلے ساری چیزیں ہوں گی۔ آپ نے بتایا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں سچی ہیں، برحق ہیں، اور چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا ایک معنی اور مطلب یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج کتنے ایسے اسلام کے دعوے دار جو یہ مانتے ہی نہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا، جب قرآن میں نہیں بیان کیا تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان نہیں کی ہیں، قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا اللہ نے، جمعہ کی کئی رکعت اللہ نے بیان کیا ہے، کیسے پڑھنا اللہ نے بیان کیا ہے، رکوع میں کون سی دعا پڑھنی اللہ نے بیان کیا ہے، سجدے میں کون سی دعا پڑھنی اللہ نے بیان کیا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے آپ کو ظہر کی، کتنی سنت پڑھنی، کیا قرآن میں ہے؟ کیا نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر؟ نہیں بیان کیا گیا میرے بھائیوں۔ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں، عید بقرعید کی نماز کا ذکر نہیں ہے تو کیا عید بقرعید کی نماز چھوڑ دیں گے ہم؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن دی، آپ کو حدیثیں بھی دی، لہذا آپ کی حدیثوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے کافروں کو، فاسقوں کو، فساق و فجار کو، اور وہی جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، ہماری دماغ محدود ہے، ہماری دماغ ساری چیزوں کے احاطہ نہیں کر سکتی ہے، لہذا جو بات نبی نے فرما دیا، جو کہہ دیا، برحق ہے، وہ صادق مصدوق ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک لفظ اٹل اور حقیقت ہے، لہذا اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر انکار کریں گے تو میرے بھائی انسان کفر کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہوگی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہ آپ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کو آپ برحق نہیں مانتے، آپ کی باتوں کو آپ شک کرتے ہیں، آپ کے ہمارے ایمان میں خلل ہوگا اگر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اگر ہم شک کریں اور کہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو تصدیق فیما اخبر، ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کی تصدیق کرنا کہ ساری چیزیں سچ ہیں اور ویسی ہوں گی جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، منکر نکیر قبر کے اندر آتے ہیں، پل صراط سے گزرنا ہوگا، حوض ہوگا، اور سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا، چاہے ایمان سے متعلق ہوں چاہے اور چیزوں سے متعلق ہوں۔ جو کچھ بھی ہمارے نبی نے فرما دیا وہ تمام چیزیں برحق ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے نبی کو سچا جاننا ضروری ہے۔ ایسے ہی وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ،
کہ ہمارے نبی نے جس طریقے سے اللہ کی بات کی ویسے ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے. کوئی نیا طریقہ عبادت کا ایجاد نہیں کریں گے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا دنیا میں عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے. اللہ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں گے؟ ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے. ہمارے نبی نے جو بتایا ویسے کرنا. کیا انسان عقل سے بتا سکتا تھا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہوگی؟ کیا انسان اپنی عقل سے بتا سکتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ ایک رکعت کے اندر کتنے رکوع کتنے سجدے کرنے؟ انسان کی عقل نہیں بتا سکتی تھی. اللہ رب العالمین نے بتایا آپ کو طریقہ کہ نماز ایسے پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا، سجدے کرنا ہے، تشہد کرنا، سلام پھیرنا ہے. یہ طریقہ نبی کو اللہ رب العالمین نے بتایا. لہذا جو طریقہ نبی نے دیا ہے اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کی بات کی جائے گی. اگر کوئی انسان عبادت کا نیا طریقہ ایجاد کر لے گا میرے بھائیوں وہ چیز مردود ہے. اللہ کے رسول کی صاف روایت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، سب مکمل ہو گیا ہے. دین کے اندر کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. دنیا اللہ نے مکمل نہیں کی لیکن دین کو مکمل کر دیا. دین اللہ رب العالمین مکمل فرما دیا. لہٰذا دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. کوئی نئی عبادت نہیں ایجاد کی جائے گی، کوئی نئی نماز نہیں پیدا کی جائے گی. کہ آپ کے بچے کا عقیقہ ہوتا تو آپ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے. قربانی جیسے آپ کرتے ہیں قربانی کے دن 2 رکعت نماز پڑھتے، ایسے عقیقے کے اندر بھی 2 رکعت نماز پڑھیے نہیں. ہمارے نبی نے عقیقہ کیا، اپنا خود عقیقہ کیا 40 سال کے بعد اللہ کے رسول کے حدیث ہے. اور اپنے نواسوں کا ہمارے نبی نے عقیقہ کیا لیکن آپ نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی. لہذا آپ کی عقل نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا حرج کی بات ہے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی حرج ہی کی تو بات ہے یہ، کیونکہ دین ہے یہ. اللہ کے رسول کی حدیث دنیا کے اندر کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو میں نے کیا نہ ہو یا لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی نہ کرتی ہو. اگر یہ خیر ہوتا تو ہمارے نبی ضرور کرتے، ضرور اس کے اوپر عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں کیا، اللہ رب العالمین اس چیپٹر کو ختم کر دیا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. لہذا اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. دین کے اندر نئی چیز کا اضافہ کرنا، نئی چیز پیدا کرنا جو ہمارے نبی نہیں کیا اس کو دین کے اندر اضافہ کرنا، اسی کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے. اور یہ حرام ہے میرے بھائیو. یہ کیا ہے؟ دین کے اندر حرام ہے بدعت ایجاد کرنا. لہذا آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے محفوظ رہے. جو ہمارے نبی نہیں کیا اس کا کرنا دین کے اندر جائز نہیں ہو سکتا. نبی نے عید میلاد النبی نہیں منایا، اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی آپ نے عید میلاد النبی نہیں منایا، لہذا اس کا منانا ہمارے لیے حرام ہوگا. نبی نے شب برات نہیں منایا، نبی نے جب کے کوڑے نہیں منایا، نبی نے فلاں بدعتیں نہیں کی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں. ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. یہ آپ پر ایمان لانے کے معنی مفہوم میں شامل ہے کہ وہ اللہ یعبد الا بما شرع، ہمارے نبی نے جو کچھ کیا وہی ہم کریں گے. جو مشروع قرار کیا اسی طریقے سے اللہ کی بات کی جائے گی. اس کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی جائے گی. یہ آپ پر ایمان لانے کا ایک بڑا تقاضا ہے میرے بھائیوں. لہذا ان تقاضوں کو ہمیں جاننا چاہیے، ان تقاضوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان تقاضوں کے مطابق انسان کو اپنے ایمان کو بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے تقاضے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی شرک بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کے وعدوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دے، جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے. ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کے دست مبارک سے ہمیں حوض سے پانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کل صراط سے پار کرائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالیٰ جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم.